کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا تو مال کے اعتبار سے, لیکن سب سے بڑا کنجوس وہ جو سلام میں کنجوسی کرے, سلام کرے گی. ایک اور چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی, آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی, اس کا ایک وظیفہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم کو میں ایسی لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا, تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, یہاں تک کہ تم ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک آپس میں محبت نہیں کریں. اور پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم, میں تمہیں ایک چیز بتاؤں اگر تم وہ کر لو گے نا تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی, اور وہ یہ کہ افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کرو. تو سلام ایک ایسی چیز ہے جو محبت کا کیا ہے, ذریعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے, جب آدمی گھر میں جائے تو سلام کرے, اور جب آدمی گھر میں جا کر سلام کرتا ہے نا تو شیطان کہتا ہے میرا اس گھر میں رہنا اب موقع نہیں رہا, کیونکہ سلام کر کے اندر آ گیا. تو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے. پھر جو لڑائی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے نا, تو ہم لوگ کے یہاں پر تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے کرا دیا, اور اگر کچھ ٹکڑا وکڑا مل گیا تو بولے بھائی بازو والے نے کرا دیا, اس سے گھر میں لڑائی ہوئی. کچھ نہیں ہے ایسا, آپ گھر میں داخل ہو اور سلام کرو, انشاءاللہ سارے مسئلے خود بخود حل جائیں. لیکن ہمارے یہاں کرنا نہیں ہے. یا تو سیٹھ صاحب کبھی گھر میں آتے غصے میں رہتے, دھڑام کر کے اندر گھس گئے. ہمارے بچوں کی بھی عادت نہیں ہوتی, بچے تھکے ہوئے آتے اندر گھس جاتے. سلام کا رواج ڈالو. ہمارے یہاں سلام ہے ہی نہیں, پہچاننے والوں کو سلام کرتا ہے, انجان کو سلام کرتے ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنی بڑی بات کہی ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ جاننے پہچاننے والے کو سلام کریں گے, انجان کو کوئی سلام ہی نہیں کرے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کی شکل و صورت بھی اگر تھوڑی ایسی ہے, لیکن کچھ علامتیں ہماری بلڈنگ میں رہتا ہے سب مسلمان ہی رہتے, تو آپ سلام کرو. آگے بولیں گے یہاں کرتا پائجامہ داڑھی ہوگی تو معلوم ہے کہ بلڈنگ میں سب مسلمان ہیں, تو یہ بھی مسلمان ہی ہوگا. اتنی عادت بناؤ سلام کی کہ ایک مزاج بن جائے سلام. ہمارے یہاں ہی نہیں سلام. کچھ تو میں کیا بولوں, یعنی تھوڑا سا غصہ آتا کبھی, ایسے چہرے لے کر آ جاتے ہیں نا, ممی کی زبان بولوں گا تو بہت گراؤ ہے, ایسے تھوپڑے لے کر آ جاتے ہیں نا کہ ان کو دیکھ کر آدمی سب بھول جاتا ہے, سلام بھی نہیں کرتے. ایسے ارے بھائی السلام علیکم, کیا ہے طریقہ ہے. آپ تھوڑا مسکراؤ, تھوڑا اچھے طرح رہو, سلام کرو یار, تھوڑا اچھا لگتا ہے سلام. لیکن ہمارے سلام ہی نہیں. ایک اور چیز بتاؤں آپ کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے, میرے کو تھوڑا سا الفاظ بھول گیا, میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا آئندہ ہفتے آپ کو, یا جمعہ کو بتاؤں, یاد دلا دینا آئندہ ہفتے یاد دلا. گھر میں برکت کا ذریعہ, جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کرتا ہے, اور شاید قل واللہ احد پڑھتا ہے, شاید کچھ ہے نا, قل واللہ احد پڑھتا ہے. یہ دو چیزیں نا, قل واللہ احد پڑھتا ہے اور ایک کچھ ہے مجھے یاد نہیں, کیا درود شریف پڑھتا ہے. تین چیزیں الفاظ حدیث میں آتے ہیں. جو آدمی گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے, قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے, اللہ اس کے گھر میں برکت تو دیتے ہی ہے, اس کے گھر کے بازو والوں کو بھی برکت ملتی ہے اللہ کی طرف سے. حدیث میں ہے, میں خود پڑھا ہوں, میں بھول گیا تھا کہ حدیث میں کتنی بڑی بات ہے سلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صحابہ ہے, انہوں نے کہا السلام علیکم, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام. حضور نے فرمایا 10 نیکیاں. پھر دوسرے صحابہ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تو اللہ کے نبی نے فرمایا 20 نیکیاں. پھر تیسرے صحابہ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پورا جواب دیا, حضور نے فرمایا 30 نیکیاں. یہیں تک سلام ہے, اس سے آگے نہیں. ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت ورضوان, جنت مقام, دوزخ حرام, کچھ نہیں ہے. صرف سنت 3 ہی ہے بس. ایک صاحب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے, ابھی میں تفسیر میں پڑھا, ایک صاحب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت, اتنا کہا. انہوں نے کہا سلام برکت پر ختم, اس کے آگے نہیں. تو معلوم ہوا کہاں تک ہے صرف. اور ایک عجیب بات پڑھا میں ابھی تفسیر میں, ایک صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اتنا کہا.
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختصر جواب دیا وعلیکا. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اتنا مختصر؟ کہا تم نے پورا ہی کہہ دیا, آگے کہنے کی گنجائش ہی نہیں بچی ہمارے لیے. یعنی برکاتوں تک ختم ہوتا ہے نا, تم نے یہیں تک کہہ دیا, اب اس کے آگے کچھ ہوتا تو ہم آگے بھی کہتے ہیں, تم نے یہیں تک ختم کر دیا تو اب کوئی گنجائش ہی نہیں بچی. تو معلوم ہوا کہ سلام کیا ہے, بہت بڑی چیز ہے, اس کا رواج دینا چاہیے اپنے کو. ایک صحابی فرماتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا, تو سب سے پہلا جو جملہ میری کان میں پڑا اللہ کے نبی علیہ السلام کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ, اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, صلوا باللیل والناس نیام, جب لوگ رات کو سو رہے ہو نا تم نماز کا اہتمام کرو, تدخلوا الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت کے اندر فرشتوں کا سلام کیا ہوگا؟ سلام ہی ہوگا, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے سلام کریں گے, اتنی اچھی چیز ہے. اور اس کا میننگ مطلب کیا ہے؟ آپ نے کسی کو کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ سلام کا السلام علیکم, تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. یعنی یہ گارنٹی. اچھا ایک اور حدیث سن لو اس کے ساتھ سلام کی. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان کیا ہو جائے؟ محفوظ رہے, سیف رہے. یہ حدیث ہے. اب اس حدیث کے اندر لفظ کیا ہے؟ المسلمون من سلم, سلیم, اور سلام کے اندر بھی کیا ہے؟ سلام, سین لام میم دونوں. تو مطلب یہ ہو کہ آپ جب کسی کو سلام کہہ رہے ہو نا السلام علیکم, مطلب یہ گارنٹی دے رہے ہو کہ میری طرف سے آپ, میری زبان سے بھی, میرے ہاتھ کی تکلیف سے بھی آپ کیا ہو گئے؟ محفوظ ہو گئے, معمون ہو گئے, آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. وہ الگ بات ہے کہ ہماری فطرت ہی ایسی بن گئی کہ سلام کے بعد بھی دینا شروع کرتے تھے, لیکن سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو گارنٹی دے دی کہ آپ کو نہ میں زبان سے تکلیف دوں گا نہ ہاتھ سے تکلیف دوں گا. کتنی بڑی چیز ہے ہمارے. تو یہ سلام بہت بڑی چیز ہے, اس کا رواج ہونا چاہیے ہمارے. اچھا ایک ہمارے یہاں غلطی ہوتی ہے, السلام علیکم, کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کرو نا تھوڑا اچھا ہے, السلام علیکم. میں اس پر ایک بات بتاؤں, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں نا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے نا تو کیا جملے گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سنا ہوگا, جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ارے وہ جلدی میں نکل جاتا ہے. اگر آپ کے پیر صاحب کا نام حضرت کا نام آئے گا تو حضرت مولانا دامت برکاتہم, یہ دامت برکاتہم جلدی نکلو, وہاں نہیں نکلتا ہے. ارے نبی کے نام کے ساتھ تم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہو, پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑا اچھے انداز سے پڑھ لو نا, کیا جائے گا؟ تھوڑا سا وقت لگتا ہے, لیکن نہیں. میں ابھی ایک جگہ بیٹھا تھا, مجلس تھی ماشاءاللہ علم کی, تو میں نے صرف یہ کہا حضور فرماتے ہیں, تو نیچے سے ہمارے استاد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو میرے کو بھی تنبیہ ہو گئی کہ حضور نہیں بولو, صرف حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولو. یہ اہتمام. اور میں آپ کو بتاؤں, یعنی بات دوسری طرف جا رہی ہے. صرف ہمارے یہاں پر ہے نا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو کیا لکھتے ہیں؟ SWW, ہے نا, بالکل غلط ہے. اب پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے کئی محدثین اکرام ہیں جن کی مغفرت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے حضور کو پورا درود شریف لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم لوگ کیا لکھتے تھے؟ صاد لکھتے تھے, صاد لام عین میم لکھتے تھے, یا SWW. اب پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھو نا. اب تو اتنی سہولت ہوگی, کاپی پیسٹ کر دو, جو پڑھے گا آپ کو ثواب ملے گا. لیکن ہمارے یہاں مزاج نہیں. بہرحال چلو, تو اس سلام کے بارے میں اتنی بات تو سمجھ میں آئی. بے شمار فضائل ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت فضیلت بیان کی, اس نے سلام کو رواج پوچھا. اب سلام کے اندر کچھ چیزیں ہیں سمجھنے کی کہ سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے. یہ کیسی چیز ہے؟ کسی نے آپ کو سلام کیا تو سلام کرنا سنت ہے لیکن آپ کو جواب دینا ضروری ہے. اگر آپ جواب نہیں دیں گے آپ گنہگار ہوں گے. تو میں تو ہے نا, ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے استاد کے ساتھ ہماری ہوتی تھی. ہمارے استاد نے ہمارے کو بہت اس کا ایک معمول بنا دیا کہ سلام خوب کروا دیتے. اگر وہ استاد سامنے ہو نا تو وہاں سے استاد سلام کرتے السلام علیکم. تو ہم لوگ بولے یار کوئی ٹائم نکلنا چاہیے, اپن بھی اس سے جیت جائے. تو ہم لوگ بھی تھوڑا جیسے دور سے تھے نا سلام کرتے تھے. تو یہ مزاج بنوایا, سلام خوب کروایا. عادت اپنے بچوں کے اندر مزاج ہی نہیں. ایک آپ کو بات بتاؤ, حدیث تعجب ہوگا, جو سلام میں پہل کر رہا ہے وہ تکبر سے بری ہے.
اس کے اندر تکبر ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے گارنٹی دی البادی بالسلام بریء من الکبر، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ تکبر سے وہ آدمی بری جو سلام میں پہل کرے. اس لیے سلام میں پہل کرنا چاہیے کہ نہیں میں سلام. اور میں آپ کو ایک حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ یہاں سلام کیے، اب یہ جو گیٹ ہے نا اس سے نکلے باہر تو باہر بھی سلام کرو. حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر ایک آڑ آ جائے نا تو اس آڑ کے بعد بھی سلام کرو، وہ ملاقات ختم ہوگی. لیکن اگر آپ یہاں کسی کو سلام کرو، بھائی ارے بولے بھائی چلنا بس کرنا یار، کیا پیچھے پڑا ہوا یار، آج زیادہ دیکھو اتر گئی کیا، بولے عجیب مزاج بن گیا. میں خود ایک مرتبہ ہمارے استاد کا سبق پڑھ رہا تھا، سبق پڑھ کے میں سلام کر کے نکلا تو ہم لوگ ساتھ میں نکلے. اب وہ گیٹ کے باہر نکلے کمرے کے تو میرے استاد نے کہا السلام علیکم. نظر وہ تو ابھی تو اوپر کرا، بولے بیٹا حدیث وہ نہیں یاد کہ اگر ایک آڑ آ جائے اس کے بعد بھی واپس سلام کرو، پہلا سلام الگ تھا دوسرا سلام الگ ہو گیا. بولے تو یہ استادوں کی تربیت ہوتی ہے، اس لیے اس کا سلام کا اہتمام کرنا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے نا، آپ کسی کی تشکیل کے جماعت میں جانے کے لیے وہ منع کر دیا تو سلام ہی چھوڑ دیے. ارے بولے بھائی آپ نے کسی کو کچھ کہا، کام ہی نہیں کیا، سلام کرنا چھوڑ دیے. ارے کیا طریقہ ہے یار، یہ ہمارے دل اتنے چھوٹے ہو گئے کیا؟ سلام کو خوب عام کرنا چاہیے. ایک بات یہ ہوگی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ سلام کے بارے میں کن موقع پر سلام کرنا چاہیے، کن موقع پر سلام کرنا درست نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب میں بتاؤں کیا ہے. تو پہلی چیز سمجھنا ہی سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا کیا ہے. اور اگر آپ کا سلام کا کوئی جواب نہیں دینا تو خوب سلام کرو، ٹینشن مت لو. وہ گنہگار ہوگا، آپ کو گناہ ملے گا ہی نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو خوب سلام کرنے کا کوئی جواب دے نہیں دے. ایسا میں نے دیکھا ہے کہ آپ بار بار سلام کریں گے نا تو آدمی والا بولے بھائی کتنا ہے یار، چلو جواب دے. اور جہاں جواب دینا شروع کیا نا، اللہ کی قسم کھا کے تو محبت پیدا ہو جائے گی آپس میں. اس لیے اس کا اہتمام. دوسری چیز سلام کہاں کہاں کرنا نہیں چاہیے. ایک آدمی وضو کر رہا ہے، ہاں تو کہاں نماز پڑھ رہے گا آدمی، اب یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ نماز پڑھا، اس نے جواب دے دیا نا تو گئی اس کی نماز، کیا ہوگی؟ تو سلام کرنے والے کو آپ سلام نہیں کرو. نمبر نماز پڑھنے والے، ایک آدمی قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو قرآن شریف پڑھتے ہوئے کو بھی سلام نہیں کرنا. اگر کر لیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے والے کو جواب دینا ضروری نہیں رہے گا. یہ مطلب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی وضو کر رہا ہے تو آپ وضو کرنے والے کو سلام مت کرو، لیکن اگر کر لیا تو کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جس کو کیا ہے اس کو جواب دینا ضروری نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی ٹوائلٹ میں ہے تو بعض لوگ ماشاء اللہ عادت ہوتی، کیا بھائی السلام علیکم، ارے بھائی اندر ہے، تھوڑا رک تو جا بھائی، کہاں کر تھوڑا جگہ، اللہ کا نام ہے یہ تو یار، یہاں کہاں لینے کا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسی جگہ ایک آدمی ذکر میں مشغول ہے تو وہاں پر بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی سو رہا ہے تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب اڑیا میں آ گیا مطلب. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس طرح سے داخل ہوتے تھے کہ سونے والا اس کی نیند خراب نہیں ہوتی تھی، جاگنے والا سلام کا جواب دے دیتا تھا. اب بتاؤ کیسا سلام کرتے ہوں گے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا کیا مزاج ہے. میں میرے دوست کے ساتھ ایک اس کے گھر پر گیا تھا، تو گھر پر گیا نا تو بیل آتی نا، اس پر اس نے ہاتھ رکھ دیا. میں نے کہا بھائی کیا کرا، تھوڑا صبر کر. ارے بولے اپن آ گئے نا تو آنا چاہیے اس کو. پھر ارے وہ کہاں کونے میں ہوگی بیچاری، یا موری میں ہوگی، یا پردہ نہیں ہوگا، آنے میں ٹائم لگے گا. لیکن ہم لوگ سب سیٹ لوگ ہیں نا، ہم لوگ مرد لوگ ہیں. بس ہم لوگ آئے تو دروازہ فوراً کھلنا چاہیے، فون کرے فون اٹھانا چاہیے. بس ہے نا. شادی شدہ والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بغیر شادی شدہ والوں کو کیا معلوم اس کا کیا مسئلہ ہے. وہ جو شادی والے ہیں فون کریں، بیوی کا فون بیزی آ رہا ہے، حضرت کا پارا چڑھا پہلے مالے پر، دوسرا فون لگا دوسرے مالے پر، تیسرا تیسرے مالے پر. اب وولٹیج ہائی ہوتے جا رہا ہے ایک دم حضرت کا. بس اب وہ جیسا فون واپس کنیکٹ ہوا، حضرت نے چلایا تجھے شرم نہیں آتی، میری کوئی اہمیت نہیں ہے، چلانا شروع ہوئی. اس نے بولی آپ کی امی سے بات کر رہی تھی. تو حضرت کا وولٹیج ایک دم سیدھا نیچے آ جاتا ہے. اور اگر وہ بول دیتی نا میری بہن سے بات کر رہی تو حضرت ہائپر ہو جاتی. تو ہم لوگ کا مزاج ایسا ہے. تو گھر میں ہم لوگ جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح سلام کرتے تھے کہ جاگنے والا جواب دے دیتا تھا، سونے والے کی نیند خراب نہیں ہوتی تھی. اسی طرح ایسی درس کی مجلس لگی ہوئی ہے
بیان ہو رہا ہے, درس ہو رہا ہے, اب ایک صاحب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بھائی آپ آگے لیکن آپ کو یہاں سلام کرنا نہیں چاہیے. بس سمجھ آ گئی. تو یہ جگہ ہے جہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر آپ سلام کریں جو آدمی خود دوسری عبادت میں لگا ہوا ہو, اس کی عبادت میں خلل ہو جائے گا یا اس کو تکلیف پہنچے گی, وہاں پر آپ کو سلام نہیں کرنا چاہیے, باقی آپ کو سلام کرتے رہنا. ایک سلام کا ادب یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑا جو آدمی ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے, اور چلنے والا گاڑی پر سوار جو ہے پیدل چلنے والے کو کیا کرے, سلام کرے. بڑا آدمی چھوٹے کو سلام کرے. سمجھ رہے؟ تو یہ سلام کا کیا کریں ہم لوگ اس کے اندر اعتبار سے رواج ڈالیں. اور باقی چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں وَإِذَا حُيِّيتُمْ, جب تم بتحیہ جب تمہیں سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. اگر آدمی نے کسی نے اچھا بعض مرتبہ ایسا ہوتا نا, میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے الحمدللہ, لوگ دیکھتے ہیں میرے کو کہ مولانا سلام کر رہے کہ نہیں کر رہے. صحیح میں میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو میں ہی کر دیتا. وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مولانا بھی تھوڑا لیول کتنا چل رہا, پہچانے تو صحیح کہ اپنے کو سلام کر رہے کہ نہیں کر رہے. ابھی آدمی کوئی ٹینشن میں کچھ میں وہ سلام کرنا بھول گیا تو سامنے سے سلام نہیں کریں گے, پوائنٹ نوٹس کر دیکھیں کہ کیا کر رہے کہ نہیں کر رہے. میرے ساتھ ہو چکا ہے تو میں بھائی سامنے سے میں سلام کر دیتا ہوں, بس تو خوش ہو جائے, ٹینشن مت لے, دیکھ لے کتنا لیول ہو گیا. تو ایسا بھی تو اللہ کہہ رہے ہیں کسی نے آپ کو صرف اچھا بات مرتا ایسا نہیں ہوتا ہے, آپ نے صرف کرا نا السلام علیکم, ارے مولانا پورا سلام کرو نا, بولے ارے بھائی ایک آدمی کس میں ہے کیا ہے, آدمی سلام کر لیا تو آپ سلام کا آگے جو اللہ کہہ رہے احسن منہ. اگر کسی نے آدمی نے آپ کو صرف السلام علیکم کہا تو آپ ورحمۃ اللہ تک کہہ دو. اگر کسی نے ورحمۃ اللہ تک کہا وہ برکاتہ کہہ دو. اور اردو یا جتنا کہا اتنا ہی. آپ کو اگر غصہ آیا نا مولانا نے صرف السلام علیکم کہا تو آپ بھی وعلیکم السلام کہہ کے ختم کرو نا, کیا کو زیادہ دیر ان کو ٹینشن میں. لیکن ہم لوگ کی عادت ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان اللہ کان علی کل. ایک چیز اور ہے, آپ مثال کے طور پر گاڑی میں چلتے رہتے ہیں تو ہم لوگ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں, تو ہاتھ سے اشارہ کرنا درست نہیں. میں ایک بات پوری بات سمجھوں, لیکن اگر آپ سلام کے الفاظ کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ کریں تو درست ہے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں السلام علیکم, ہاتھ کا اشارہ کر دیں تو یہ آپ نے سلام ہی کیا ہے, لیکن یہ علامت نشانی بتائے کہ میں نے آپ کو کیا کیا ہے, سلام کیا. سامنے والا کیا کرے, اس کا جواب دے دے. بات سمجھ آ گئی؟ تو ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ درست نہیں ہے, یہودیوں کا یا عیسائیوں کا طریقہ ہے. لیکن اگر آپ چلتے جا رہے گاڑی میں اور آپ کسی کو سلام کرتے ہو نا, اپنی بات کرتے ایسا اشارہ کرتے, دور ہے اشارہ کرتے, تو ساتھ میں الفاظ کیا بولنا چاہیے, سلام بولنا چاہیے, السلام علیکم بولنا چاہیے, تاکہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے. تو یہ سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ آگے کہہ رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اللہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے, سلام کا بیان چل رہا تھا, اللہ نے آخرت کو بیچ میں کیوں لے کر آئے؟ تو مطلب یہ ہے کہ عمل پر لانے والی چیز آخرت کا تصور ہے. اگر آپ کے ذہن میں آخرت ہے, مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے, تو آپ کے لیے عمل کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. اور اگر آخرت نہیں ہے, کچھ کا کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہاں تو آپ عمل کرنا آپ کے لیے کیا ہے, مشکل. ورنہ آپ دیکھیں کہ عمل کے لیے ہمارے کو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آخرت کا فکر پیدا ہو, یعنی اللہ کے یہاں جانا ہے, اللہ کو جواب دینا. تو یہ خلاصہ تھا سلام کا. آگے تو آگے میں پوری رکوع دیکھ کر آیا تھا, لیکن تھوڑی سی مشکل تھی سمجھانا.